جی، حسب استطاعت صدقہ کرتے رہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، رواہ بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، اے اولاد آدم خرچ کرو، اس کے بدلے میں تم پر خرچ کروں گا۔ کیا کمال بات ہے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو، تمہارے خرچ کرنے کے بدلے میں تم پر خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کبھی بھی خرچ کرتے وقت ہم لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کے دے گا، تم پر خرچ کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے، اے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرنے لگے اور اس طرح ایک مد کھجور وغیرہ حاصل کرتے اور اسے صدقہ کر دیتے تھے، لیکن سب خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارے پاس باقی بھی ہوتا، ہمارے پاس لاکھوں موجود بھی ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الصدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بندہ مالدار بھی رہے، یعنی صدقہ بھی کرے اور اس طرح صدقہ نہ کرے کہ کنگال ہو جائے، صدقہ کرنے کے بعد بھی اس کے پاس کچھ مال بچا ہوا ہو، تو یہ صدقہ بہترین صدقہ ہے، یہ عمل بہترین عمل ہے اور نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے ان میں سے، اللہم آتی منفقا خلفا، ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تکفا، رواہ بخاری۔ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اللہ اکبر۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روک لینے والے بخیل یعنی کنجوس کے مال کو ہلاک کر دے۔ پیارے بھائیوں، یہ فکر والی بات ہے، اس میں سبق ہے کہ مال اگر اللہ کی راہ میں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے تمہیں دے گا، اور فرشتے بھی اس کی دعا کرتے ہیں، تو روزانہ کرتے ہیں۔ اور جس نے مال روک لیا، کنجوسی کر لی، بخیلی کر لی، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، جو اس کے اوپر فرض بھی تھا وہ بھی اس نے نہ نکالا، یعنی زکوٰۃ وغیرہ، عشر وغیرہ،
تو کیا ان کے لیے بد دعا ہے فرشتوں کی طرف سے جو بخیل اور کنجوس ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں مال کو ہلاک کر دے اس بندے کے جس نے بخیلی کی۔ تو پیارے بھائیوں، مالوں کو مت سنبھالو، جتنا جتنا ہو سکتا ہے، جتنی جتنی توفیق ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، انفقی ولا تحسی فیحصی اللہ علیکی ولا توعی فیوعی اللہ علیک رزقی مستطاعتی، رواہ بخاری۔ تم خرچ کرو اور شمار نہ کیا کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور بخیل نہ بنو ورنہ اللہ بھی تم سے روک لے گا۔ پس حسب استطاعت، حسب طاقت خرچ کرتی رہا کرو۔ یعنی کہ یہ سبق جو ہے تمام امت کے لیے ہے، مرد اور عورتوں کے لیے۔ یہاں تو ایک عورت کو مخاطب کیا ہے نا، تو بہنوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جتنی توفیق ہے صدقہ کیا کریں، بھائیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جتنی توفیق ہے صدقہ کیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لا تطفئ غضب ربی، بلا شبہ صدقہ پروردگار کا غضب ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھوڑا انعام ہے کہ جو بندے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمت نہیں ہوتی، جو بندے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ازمائشیں ہی ازمائشیں ہیں، جو بندے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے غصہ ہو گیا ہے، تو ان کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ وہ اکثر کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کریں۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ کما یطفئ الماء النار۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے، بجھا دیتی ہے۔ چھپا کر پوشیدہ طور پر صدقہ دینا زیادہ افضل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سایہ عرش پانے والوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے، اس قدر کہ دایاں ہاتھ صدقہ کرتا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا تھا۔ اس حدیث کو بھی بخاری نے نقل کیا ہے، بخاری شریف میں ہے۔ نیز ایک روایت یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقۃ السر تطفئ غضب ربی، چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو روک دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صدقہ کرو، ایک ایسا وقت بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اس کو روایت بھی بخاری نے کیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، تمام گفتگو سے ہمیں یہ بات ملی ہے کہ صدقہ جو ہے صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، تربیت کی ان کی کہ صدقہ کیا کرو۔ صدقہ کرنے سے بلائیں ختم ہوتی ہیں، آزمائشیں ختم ہوتی ہیں، اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر رحمتوں کی بارش آنے میں کوئی شک نہیں ہوگا اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بس آپ نے عمل اتنا کرنا ہے جتنا مال آپ کے پاس ہے، پھر پابندی بھی نہیں ہے کہ اتنا ہی خرچ کرنا ہے۔
اجازت ہے کہ جتنا مال موجود ہے اس میں سے حسب توفیق اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، آنے والی بلائیں ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مزید فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بندہ ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جتنی توفیق ہے اللہ کے راستے میں خرچ کی